بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، آج انشاءاللہ سورۃ الاحزاب کا تعارف پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ احزاب کا تعارف کیا ہے، اس کا مقام نزول کیا ہے۔ سورہ احزاب مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس وجہ سے اس سورت کو سورہ مدنی کہتے ہیں، یعنی سورہ احزاب مدنی ہے۔ اس کے اندر 9 رکوع ہیں اور 73 آیات بینات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس سورت کا نام سورہ احزاب کیوں رکھا گیا، اس کی نام رکھنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے گروہ، جماعت، لشکر۔ اس سورت کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں غزوہ احزاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ احزاب رکھا گیا، چونکہ مشرکین مکہ اور یہودی اور منافقین یہ متحد ہو کر مدینہ منورہ پر جو ہے حملہ آور ہونا چاہتے تھے، اس لیے اس کو غزوۃ الاحزاب جو ہے وہ کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مل کر مدینہ کے اطراف میں خندق جو ہے وہ کھود کر مدینہ منورہ کا دفاع کیا۔ اس وجہ سے اس غزوہ کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سورہ احزاب کے اندر مضامین کیا بیان ہوئے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون تو یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کو شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں اور ان پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور تلقین جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے خوف پر قائم رہنے کی تلقین دی گئی ہے کہ حبیب آپ مجھ سے جو ہے ڈرتے رہا کریں اور کفار اور منافقین کی پیروی سے آپ بچیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحی کی جو ہے حبیب آپ پیروی کرتے رہیں اور اللہ پر جو ہے وہ یقین رکھیں۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہوگا، اللہ سے بڑھ کر کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اے حبیب بس آپ اپنے رب پر جو ہے وتوکل علی اللہ، فرمایا حبیب بس اپنے رب پر جو ہے وہ بھروسہ رکھیں۔ نمبر 2 یہ بھی بتایا گیا کہ دین و دنیا کے تمام امور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سب مسلمانوں پر جو ہے وہ نافذ ہے، یعنی جہاں بھی مسلمان ہیں تو حضور کا حکم سب کے لیے ایک ہے اور سب کو جو ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، ہماری مومنوں کی جو مائیں ہیں، تعظیم اور حرمت میں مسلمانوں کی وہ مائیں ہیں، اور جس طرح بندہ اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، اپنی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، ایسے ہی ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ یعنی ہمارے آقا مولا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ ہماری مومنوں کی جو ہیں وہ مائیں ہیں۔ نمبر 3 غزوہ احزاب کا واقعہ بیان کیا گیا۔
جس میں غزوہ احزاب کے دن مسلمانوں پر کیا گیا انعام یاد دلایا گیا اور منافقوں کا طرز عمل بیان کیا گیا اور ان کی سازشوں کو جو ہے وہ ظاہر کر دیا گیا، اور اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ اور یہودیوں کے عہد شکنی کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کو چند احکام دیے گئے ہیں، نیز پردے کے متعدد احکام جو ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر جو ہے ان کو نازل فرمایا، اور پردے کے احکام سورہ احزاب کے اندر جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 5، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کا جو واقعہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ نمبر 6، مسلمانوں کو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ وعصیلا، صبح و شام اللہ کی تسبیحات کو جو ہے وہ بیان کرو۔ اور یہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کریں، ان پر اللہ تعالیٰ کے مہربان اور ان کے لیے عزت کا ثواب تیار کرنے کی بشارت جو ہے وہ دی گئی ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر بیان فرمایا ہے، اور ان کی تعظیم کے بارے میں مسلمانوں کو ہدایت جو ہے وہ دی گئی ہے۔ نمبر 8، مزید شرعی احکام جو ہیں وہ بیان کیے گئے۔ نمبر 1، بیوی کو ماں جیسا کوئی کہہ دیتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ یعنی کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو آیا پھر شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اسی صورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ نمبر 2، یہ بھی بتایا گیا کہ رشتہ داروں اور ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں، یعنی رشتہ دار ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں، کوئی اجنبی دینی برادری کی وجہ سے کسی کا کوئی وارث جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ نمبر 3، کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لینا، اس کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی شخص کسی سے ایک بیٹا لے لیتا ہے اور پھر اس کو منہ بولا بیٹا کہا جاتا ہے تو اس کے احکام جو ہیں وہ کیا ہے؟ نمبر 4، نکاح کے بعد بیوی کو ہاتھ لگائے بغیر اگر کوئی شخص طلاق دے دیتا ہے، مثلا کسی نے نکاح کیا اور ابھی تک اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کی، بس ہاتھ لگائے بغیر ہی اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو آیا بیوی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو جو ہے پردے کا حکم جو ہے اس سورت کے اندر جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا سورہ احزاب کا تعارف اور اس کا مقام نزول اور اس کے مضامین جو آج ہم نے پڑھے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پر جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔